بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ پہلے دور سے متعلق ایک واقعہ سماعت فرمائیں گے اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ پہلے دور میں لوگوں کی عمریں کتنی طویل ہوا کرتی تھی۔ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور روایات موجود ہیں کہ آپ نے 1000 سال کے قریب عمر پائی ہے، اور اس سے زیادہ کی روایات بھی موجود ہیں، اور آپ کی تبلیغ کے حوالے سے واضح طور پر یہ موجود ہے کہ آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے۔ تو اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دور میں لوگوں کی عمریں کتنی طویل ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ تو عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے بچے 150 سال کے یا 200 سال کی عمر پر جب پہنچتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، یعنی یہ ان کا بچپن ہوتا ہے، 150 سال یا 200 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کی طویل زندگی کے لیے دعا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، تجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے بچے اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کی عمر ہی 50-60 سال ہوا کرے گی۔ تجھے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے بچوں کی عمر 150 سال پہنچ جاتی ہے یا 200 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کی عمر ہی صرف 50 سال ہوا کرے گی، 60 سال ہوا کرے گی۔ تو عورت نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو نہایت حیرانگی سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، وہ لوگ پھر مکان نہیں بنائیں گے اور جھونپڑیوں کے اندر ہی عمر گزار دیں گے؟ جب اتنی قلیل عمر ہے تو وہ پھر مکان نہیں بنائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، نہیں، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ خوبصورت مکان انہی لوگوں کے ہوں گے۔ اور موجودہ دور کے اندر علماء کرام نے جب اس پوری گفتگو کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے تو علماء کرام نے رزلٹ یہی نکالا ہے کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موجودہ دور کے اندر لوگوں کی عمریں صرف 50 سال ہی ہیں، 60 سال کے لگ بھگ ہیں، چند سال اوپر ہو جائیں گے یا چند سال کم ہو جائیں گے۔ اور اس کو یقینی طور پر جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی قریبی مسجد میں جب بھی فوتگی کا اعلان ہو تو آپ اس بندے کی عمر کے بارے میں پوچھ لیں، چاہے وہ فوت ہونے والا مرد ہے یا فوت ہونے والی عورت ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو 50-60 سال کے لگ بھگ ہی ہے، چند سال اوپر ہو جائیں گے، چند سال کم ہو جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے مکان دیکھیں، موجودہ دور کے اندر جہاں بھی آپ رہائش پذیر ہیں اور جہاں پر آپ مقیم ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھ لیں لوگوں کے مکان کس قدر مضبوط ہیں۔ دیواریں ہیں وہ بھی پکی اینٹوں کے ساتھ، اور پکی اینٹیں کس کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں؟ سیمنٹ کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کو پلسٹر بھی کیا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر کلر بھی کیا جا رہا ہے، مختلف پینٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے پھر مختلف چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
وائرنگ کا استعمال ہے، مختلف کلر والی لائٹس کا استعمال ہے، اسی طرح مختلف چیزیں جو کمروں کو اور ہالز کو روشن کرتی ہیں اور خوبصورت بناتی ہیں، عمدہ قسم کی ٹائلز کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن پیسز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجودہ دور کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ تو اس واقعہ سے ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ پہلے دور میں لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، تو اس کو بچہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کی عمر 150 سال یا 200 سال ہوتی تھی اور وہ فوت ہو جاتا تھا، اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچوں کی عمریں زیادہ فرما، تاکہ وہ ایک کثیر زیادہ عمر کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر رہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ آخری امت میں اور آخر میں جو آنے والے لوگ ہوں گے، ان کے گھر بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے، اور شاید یہ وہی زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔